ناظرین، یہ ہے ایک بہت ہی مشہور درخت جس کا عربی نام پھوپھل ہے، لاطینی نام ایریکا کیٹیچو ہے، سنسکرت میں پوگ یا پوگ پھل اس نام سے جانا جاتا ہے، انگریزی میں بیٹل نٹ اس نام سے جانا جاتا ہے، فارسی میں پوپل کہتے ہیں، اردو اور عام نام سپاری یا چھالیا ہے۔ تو اس قسم سے یہ درخت ہوتا ہے، دور سے کچھ اس قسم سے نظر آتا ہے۔ اس کے تنے کا اب آپ مشاہدہ کیجئے، اس قسم سے گانٹھ دار اس کا تنا ہوتا ہے، اور اس کی انٹر نوٹس کا بھی آپ مشاہدہ کیجئے۔ انہی گانٹھوں کے اوپر اس کی گلداری لگتی ہے، جو کہ حقیقتاً ایک خول میں ہوتی ہے، جسے ہم بھٹا کہتے ہیں یہاں پر۔ تو بھٹے کے اندر یعنی خول کے اندر اس کی گلداری لگتی ہے، جس کا کہ میں آپ کو آگے چل کر مشاہدہ کرواؤں گا، لیکن فی الحال آپ اس کے مسکن کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے یہاں جنوبی ہند میں اس کے باغات لگائے جاتے ہیں، تو ایسا ہی ایک باغ یہ ہے، اور یہ دیکھیے اس کے پتے کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں۔ پام کی فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ درخت ہے، اور یہ ہے سپاری کا باغ۔ تو اس قسم سے اس کے ماحول کا بھی اندازہ لگائیے۔ چونکہ یہ بہت زیادہ بارش والا علاقہ ہے، لہٰذا یہاں پر تمام درخت کافی اونچے ہی ہوتے ہیں، اور اس درخت کی یہ دیکھیے سپاری کے درخت کی مختلف حالتوں کا یعنی اسٹیجز کا آپ مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی کے بازو میں یہ ایک چھوٹا سا جو ہے اس کا سپاری کا درخت لگا ہے، اس سے اوپر تھوڑا بڑا ہے، اور سب سے بڑے درخت تو آپ آس پاس دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ تو اس قسم کے سپاری کے درخت ہوتے ہیں۔ دوان ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے افعال و خواص بھی سمجھ لیجئے، لیکن فی الحال آپ اس کی گلداری کا معائنہ کیجئے۔ میں آپ کو اس کی گلداری بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کچھ اس قسم سے اس کی گلداری ہوتی ہے، جس میں مذکر اور مؤنث پھول لگتے ہیں۔ باٹنی کی دنیا میں اس درخت کو مونوشیس ہم کہیں گے۔ تو یہ دیکھیے گلے سپاری کا بھی دوان استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیے یہ اس کے پھول یعنی گل، یہ دیکھیے یہ اس کی شروعاتی حالت ہے، جبکہ اس کی جو پھل ہیں یعنی سپاری ہے وہ بننے لگی ہے۔ تو اس قسم سے اس کی تمام اسٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ شروعاتی پھل ہیں اس کے، اور یہ دیکھیے اس کے یہ جو پھل ہیں جب پک جاتے ہیں یعنی مکمل ہونے لگتے ہیں تو اس قسم سے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اس کے ہرے پھل، اور پکنے پر یہ سنگتری رنگ کے یا پھر لال رنگ کے ہوتے ہیں۔ مختلف جو قسمیں ہوتی ہیں ان کے درختوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان کا مختلف رنگ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ کچھ کتابوں میں 2 ہی قسمیں کہی گئی ہیں، لیکن اس کی 8 سے 10 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ آج کل تو ڈوارف قسم بھی اس کی آنے لگی ہے۔ تو یہ دیکھیے سپاری کا درخت کچھ اس قسم سے ہوتا ہے، اور اس کی گلداری دور سے جو ہے اس کی گلداری کچھ اس قسم سے نظر آتی ہے۔ اس کے افعال و خواص بھی یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ حابس ہے، قابس ہے، اس کا مزاج دوم درجے میں سرد و خشک ہوتا ہے۔ اس کا آخری میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ اس کی مختلف اسٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آیوروید کے مطابق سلسل بول میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور قاتل کرم شکم بھی اسے مانا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ پھل ہیں جو کہ وقت رہتے نہیں نکالے گئے تھے، یعنی یہ اس کے سوکھے پھل ہیں۔ انہی کو توڑ کر اندر سے اس کے اندر سے وہ شے نکلتی ہے جسے ساری دنیا سپاری کے نام سے جانتی ہے، جو کہ پان میں قطر قطر کے ڈالی جاتی ہے، اس کے مختلف باریک پرتوں میں تبدیل کر کر کے اسے یا ٹکڑوں میں کر کر کے اسے کھایا جاتا ہے۔ جریان میں اور اس قسم کے سیلان میں اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جریان منی میں اور سیلان الرحم میں سپاری کا استعمال ہے، اور معجون سپاری پاک اس کا مشہور مرکب ہے۔ تو یہ دیکھیے پام کی طرح دوسرے جو پام ہوتے ہیں انہی کی طرح اس کی گلداری جو ہے تنے پر ہی لگاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کی گلداری کچھ اس قسم سے نظر آتی ہے، اور مذکر اور مؤنث پھول بھی انہی میں ہوتے ہیں، جن میں پھر پولینیشن ہو کر ایک پھل بنتا ہے۔ تو یہ ہے سپاری کا درخت جو کہ جنوبی ہند میں پایا جاتا ہے، اور اس کے دوسرے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کا ایک نسخہ یہ رہا آپ کی اسکرین پر، جو کہ ٹیپ وارم اور راؤنڈ وارم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نسخے کا بھی استعمال ہے، کیونکہ لوگ اسے عام طور پہ جریان کے نظریے سے ہی دیکھتے ہیں، لیکن قاتل کرم شکم کے طور پر بھی اسے ضرور دیکھا جانا چاہیے۔ تو امید یہی ہے کہ آپ اس درخت کو دیکھ لیا ہوگا، اور خزائن الادویہ میں آپ اس کا بیان ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خزائن الادویہ ضرور پڑھیے۔ خدا حافظ۔